بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات، سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف کی صحت کی صورتحال۔ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ انہیں جیسے ہاسپٹل لے جایا گیا، پہلے بھی ڈسکس ہو چکا۔ ایک دفعہ ان کی حالت ڈیو ٹو بلڈ ٹرانسفیوژن یا پلیٹلیٹس کی ٹرانسفیوژن کی وجہ سے رپورٹڈلی بہتر ہوئی تھی۔ پلیٹلیٹس کی تعداد تھوڑی اوپر ہوئی، لیکن پھر سنا ہے کہ وہ یعنی ڈاؤن ورڈ ہے، اور لاسٹ اطلاعات جو ہیں وہ 7,000 کے لگ بھگ۔ بہرحال مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ لاسٹ جو میں نے وہ عطاء اللہ تارڑ صاحب ہیں، مسلم لیگ کے ایک فنکشنری ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، ان کی بات سنی ہے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یعنی حالات سٹیبل نہیں ہیں، اور باقی بھی ظاہر اطلاعات ادھر ادھر سے جو بھی آ رہی ہیں وہ یہی ہے۔ اور ایک ساتھ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ مریم نواز کو اگرچہ عدالت نے انکار کیا تھا، اس کو بہرحال رپورٹڈلی پنجاب حکومت نے کسی بھی وجہ سے، وجہ بعد میں بتاتے ہیں، کہ وہ سروسز ہاسپٹل لے گیا۔ ویسے ان کا علاج جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ شاید کر رہے ہیں، تو ان کو نواز شریف سے ملنے کی اجازت ہوئی، لیکن وہاں پر ان کی اپنی حالت، جب اپنے والد کو اس صورتحال میں دیکھا تو ان کی حالت اپنی دگرگوں ہو گئی، اور وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت ان کا فال کر گیا، اور دل کا معاملہ بھی کچھ سیریس ہوا، تو وہ آلموسٹ بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ تو ڈاکٹروں نے ان کو بھی ایڈمٹ کیا، اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ، لیکن وہ چند کوئی 2 گھنٹے یا سم تھنگ اس کے بعد پھر حکومت پنجاب کی طرف سے یعنی جو اہل ستم ہیں، ہائی فنکشنریز آف دی اسٹیٹ، جو اوپر ہیں، پہاڑی پر رہتے ہیں جی، اسلام آباد، انہوں نے حکم دیا کہ فوراً مریم کو واپس جیل سیل میں بھیجا جائے۔ تو تمام تر ڈاکٹرز کی ایفرٹ کے باوجود کہ اسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو واپس زبردستی جو ہے وہ یعنی اگینسٹ دی ڈاکٹرز ایڈوائس، کہ وہ کہتے تھے ہم ڈسچارج نہیں کرتے کیونکہ پیشنٹ کی حالت ایسی ہے۔ تو بہرحال حکومت نے زور بازو سے واپس ان کو جیل بھیج دیا، اور میاں محمد نواز شریف کی صحت جو ہے وہ یعنی انسٹیبل ہے، کہ کبھی انڈیکیشن لگتا ہے کہ بہتر ہو رہی ہے، کبھی ڈاؤن ورڈ، تو مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ جاری ہیں۔ بہرحال اصل بظاہر معاملہ اور بھی ظاہر ہے، کئی ایشوز ہیں، دل ہے، کڈنی ہے، لیکن فوری طور پر یہی پلیٹلیٹس کا سلسلہ ہے، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال، جیسے کہ پہلے بھی اس کا ذکر اور میڈیا میں بھی آپ بھی سن چکے ہیں۔ بہرحال اس کی ریپرکشنز کیا ہیں؟ خدا نخواستہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو کوئی کمی بیشی ہو گئی تو یہ یعنی حکومت کے لیے انتہائی امبیرسنگ بھی ہوگی، اور یہ ان کی موت بھی ہو سکتی ہے، یعنی حکومت کی پولیٹیکل سینس میں موت ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب ان کا وہ واقعہ ہوا تو اس کا ریئیکشن کیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ ایڈمٹڈلی یعنی یہ بات بالکل طے ہے کہ پنجاب میں نواز شریف کی مقبولیت اوور ویلمنگ ہے، اور خاص طور پر لاہور میں، اور اس کا ایک ہلکی سی گلمپس جو ہے وہ لاہور والوں نے دکھائی جب نائب اتھارٹیز نواز شریف کو ہاسپٹل کی طرف نہیں جانے دیتے تھے، اور ان کی اسی ہٹ درمی نے، حکومت کی کلس نیس نے ان کے حالات کو ورس کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ محسوس ہوا کہ حالات انتہائی کرٹیکل ہو گئے صحت کے نواز شریف کے، تو حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ حکومت جو ہے وہ یعنی اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سوجنے لگے، جس طرح نیب والوں کے سوجے تو انہوں نے اجازت دی۔ تو وہ ریزن ہے، جب یہ حالات ہوئے تو اس کے 2 کنسیکوینسز ہوئے۔ ایک یہ کہ مریم کو اجازت دے دی کہ جائیں آپ مل لیں، حالانکہ انہی کی ڈیمانڈ پر اور انہی کی اشاروں پر ہی ججز حضرات نے انکار کیا تھا، جج صاحب نے۔ تو ایک تو اس کا یعنی جو لاہوریوں نے ریئیکشن شو کیا، اور
جو نواز شریف کی صحت کی حالت بہت خراب ہو گئی اور یہ خطرات پیدا ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے گورنمنٹ کے ہاتھوں پھولے اور انہوں نے مریم کو اجازت دے دی نواز شریف سے ملنے کی۔ یہ اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہے۔ بے شک آپ جتنی اسپیکولیشن لوگوں سے سن لیں، اصل میں یہ بکھلاہٹ ہے جس نے مجبور کیا حکومت کو، کہ کیونکہ شہباز شریف اور حسین نواز اور باقی جتنے بھی مسلم لیگ کے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے، اور اب بھی یہ کلیئر ہے کہ اگر نواز شریف کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ جو بنی گالہ کا ٹھگ ہے، جو مالشیا ہے باجوہ کا، اس پر عائد ہوگی، اور ظاہر ہے پروپورشنلی اس پر باقی لوگ بھی کلپریٹ ہیں، لیکن نام ظاہر ہے کھل کے خان صاحب کا لیا جا رہا ہے، اگرچہ اس میں یہ سارے سیاہ کارناموں والے جن میں باجوہ سر فہرست ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت اصل اختیارات تو اسی کے پاس ہیں، یہ تو اس کے تھوڑے چھوٹے موٹے چیلے چانٹے ہیں نا بنی گالہ والے، اس طرح ججز حضرات۔ تو باہر یہ اس کا سبب تھا، اور اس بکھلاہٹ کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ وہ جو کمینگی میں یعنی عالمی ایوارڈ یافتہ کہنا چاہیے خان صاحب ہیں، ان سے بھی تھوڑے ہمدردی کے الفاظ نکل گئے۔ مطلب یہ تھا کہ پبلک ڈائجیشن کے لیے، پبلک اینگر کو کم کرنے کے لیے، کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے دیکھیں جی ہم نے تو بڑی ہمدردی کی اور یہ اور وہ، اور ساتھ یہ بھی پبلک ڈائجیشن کے لیے، عوام کے اینگر کو کم کرنے کے لیے، اور یہ اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے، جی ہم نے پنجاب کے گورنر کو کہہ دیا ہے شہباز شریف سے رابطہ کریں، ادھر سے وہ ایک خاتون ہے، پتہ نہیں کیا اس کی شکل ٹائپ، وہ کہتے ہیں وزیر صحت کی پنجاب کی، اب یاسمین کیا نام ہے، وہ لگتی تو نہیں ہے خاتون، بہرحال اس کا بیان تھا کہ دیکھیں اگر نواز شریف باہر جانا چاہیں اور ان کی حالت بالکل کنٹرول میں ہے تو ہم اجازت دے دیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو یعنی یہ بھی افواہیں چھوڑی گئیں کہ وہاں پر نیگوشیشنز ہو رہی ہیں کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے، اگرچہ ان کے حالات صحت کے ایسے ہی ہیں کہ باہر بھیج دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بلکہ ایک پوائنٹ آف ٹائم پر آپ کو یاد ہوگا یہ کوشش کی گئی، لیکن اس وقت ان وقت کے فرعونوں نے یہ بات نہیں مانی، اور نواز شریف کی صحت جو ہے وہ روز بروز ڈیٹیریوریٹ ہوتی گئی۔ بہرحال یہ ہمدردی کے الفاظ بظاہر اور مریم کو اجازت دے دینا، یہ اس بکھلاہٹ کا اور عوامی رد عمل ایکسپیکٹڈ جو ہو سکتا ہے ان کیس آف خدا نخواستہ کوئی صورتحال خراب ہو، زندگی موت کا مسئلہ ہے، اور جو لاہوریوں نے ایک گلمپس دی ریاکشن کی، اس کی وجہ سے۔ اب یہ تو رہی صحت کا معاملہ نواز شریف کا، ظاہر ہے اس کو اب بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان ٹھگوں سے عوام کا جو یعنی گردن ہے وہ چھڑانے کے لیے نواز شریف کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی بیٹی کی مریم نواز کی۔ اب آتے ہیں جی ایک دو سوال ہیں، ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً ایک، کیا فضل الرحمان نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے یا آرمی چیف نے فضل الرحمان سے کی؟ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ظاہر ہے ہماری آئی ایس آئی یعنی جو یہ قبضہ گروپ ہے، جو ٹھگ ہیں جی ایچ کیو شریف کے، ان کی افواہات اور بھی بہت ساری فیکٹری ہیں جی، یعنی اس لیے وہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ملٹری انکارپوریٹڈ، کہ ان کے بہت سارے کاروبار ہیں، بینک ہیں، ان کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، سیمنٹ فیکٹریاں ہیں، ان کی فلاں فیکٹریاں ہیں، تو اسی طرح ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک گروپ آف فیکٹریز ہے، وہ افواہ ساز فیکٹریز ہیں، ان میں لوگ یعنی چھوٹی موٹی فیکٹریاں انسٹال کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مثلا جو ریسنٹلی انہوں نے 10th جنریشن وار جیتنے کے لیے جب بریگیڈ یا کور بنائی ہے جس کے سربراہ وہ ایک اور باجوہ صاحب ہیں، آصف غفور صاحب، اس میں جو جنرل بھرتی کیے ہوئے ہیں، مثلا میجر جنرل وینا ملک، لیفٹنٹ جنرل میوت شیات، اس لیول کے لوگ، یہ فیکٹریاں ہیں گویا چھوٹی موٹی افواہیں پھیلانے کے لیے اور ٹرول کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر۔ اس طرح کی ایک چھوٹی سی فیکٹری ننھی سی نیولی انسٹالڈ ہے، اس کا نام ہے صابر شاکر، اور اسی طرح ایک غلام حسین صاحب ہیں، وہ بھی افواہ ساز فیکٹری کے کل پرزا ہیں جی۔ انہوں نے سٹنٹ چھوڑا آج سے یعنی 3-4 ہفتے پہلے،
یہ بھی وہ اعلان بس ہونے ہی والا تھا آزادی مارچ کا، یا ہو چکا تھا شاید. تو شاہد مسعود نے پہلے، آپ کو پتہ ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، وہی شخص جو سپریم کورٹ میں یعنی بالکل وہ پاؤں ایک دوسرے سے قریب رکھ کے جھوٹ بولا، اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نامی ایک شخص، اب پتہ نہیں لگتا تو نہیں تھا چیف جسٹس، لیکن بہرحال کیونکہ وہ ماؤ دے ہوئے چی گل رہی کہ اپنی فیکٹری تھی، تو اس لیے ان کو ایک علامتی سزا دی گئی کہ 3 ہفتوں کے لیے ان کا پروگرام آف دی ایئر کیا گیا. ادروائز انہوں نے جو وہاں پر چھوڑی، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی چھوڑی جی، کہ اس چھوڑی تک شاید ہی کبھی کوئی پاکستان کی ہسٹری میں فیکٹری والا پہنچے، افواج ساز فیکٹری والا، جو شاہد مسعود نے اس وقت کام کیا تھا. بہرحال انہوں نے ایک سٹنٹ سا چھوٹا سا چھوڑا تھا اس وقت، 3.5 ہفتے پہلے، کہ وہ آرمی چیف اور فضل الرحمان ملاقات، اور یہ وہ یعنی ٹرنکیٹڈ سی باتیں نا، نہ کوئی سرا ہو نہ کوئی اس کا آغاز ہو. اسی کو پھر ایک نیا انداز سے پیش کیا. وہ یہ جو چھوٹی سی فیکٹری ہے، صابر شاکر ہے اور غلام حسین نے، اس نے وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی اب نہ ہی کہیں تو بہتر ہے. بہرحال وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، دوسرا سیکنڈ کر رہا تھا، یعنی مطلب اس کا یہ کہ دیکھیں جی، یعنی گویا وہ اس طرح بیان کر رہے تھے کوئی بہت بڑا انکشاف فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کی اور فضل الرحمان کو انہوں نے کہا، جی آرمی چیف نے، کہ دیکھو یہ قانون ہم نے بڑی محنت سے ٹھیک کی ہے، اور کشمیر جو ہے اس کی صورتحال دیکھو، مغرب کی بارڈر کا معاملہ دیکھو، ٹینشن ایران اور یہ وہ ہیں جی، ایران اور سعودی عرب کا، لہذا ملک بڑے مشکل حالات میں ہے، قانون بھی مشکل سے ٹھیک کیا، ہم یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس کو یہ کرنے کا اور وہ کرنے کا، یعنی آزادی مارچ کی اجازت نہیں دیں گے، ان کا مطلب یہ ہے. دیکھیں جی، فضل الرحمان نے کہا مائنس عمران، انہوں نے کہا کوئی مائنس نہیں ہوگا، اگر آپ نے مارچ کیا، افراتفری پھیلائی تو پھر باقی لوگ مائنس ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. یعنی اس قسم کا وہ سٹنٹ جو ہے وہ اس کو ایک نئے سرے سے چھوڑا گیا. مزے کی بات یہ ہے، وہی سٹنٹ اس کو نہلا دھلا کے میک اپ کر کے اے آر وائی چینل کے پروگرام میں وہ صابر شاکر اور غلام حسین جو صاحب ہیں، چھوٹے موٹے وہ بھی کرندے ہیں جی، تو انہوں نے یہ سٹنٹ چھوڑا. اب اس کو پھر صالح ظفر نے جنگ میں ظاہر پروڈیوس کر دیا. اب جو اس کو دیکھے گا وہ چونک جائے گا. یعنی دیکھیں نا، یہ آخری لمحے پر آزادی مارچ اناؤنس ہو چکا ہے، 2-4 دن رہ گئے ہیں، تو انہوں نے یہ سٹنٹ اس لیے چھوڑا کہ عوام میں کنفیوژن پیدا ہو جائے آزادی مارچ کے متعلق. اور مولانا فضل الرحمان کے متعلق جو وہ یعنی ان کا بہت زبردست امیج ایک فائٹر کی حیثیت سے ہے اس وقت، کہ وہ ٹھگوں کے خلاف بھرپور وار کرنے والے ہیں، تو اس کو تھوڑا ڈینٹ ڈالا جائے. تو یہ ماشاءاللہ اس وہ جو 5th اور 10th جنریشن وار کے کور کمانڈر ہیں آصف غفور صاحب، ان کے چھوٹے چھوٹے یہ کرندے بچونگڑے جو ہیں، انہوں نے یہ سٹنٹ چھوڑا ہے. لہٰذا اس میں کوئی ایسی ایمبیرسنگ بات نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی، یعنی اس کے کنٹینٹ دیکھیں نا، اس خبر کے جس طرح رپورٹ ہوئی ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، بس ایک سٹنٹ ہے وہ چھوڑ دیا ہے. صرف ایک یک طرفہ سی بات ہے. دیکھا جی، وہ ہم نے فضل الرحمان سے کوشش کی، یعنی صالح ظفر نے پھر اس انداز سے رپورٹ کیا تو وہ کوئی جواب نہیں ملا ہے جی. اب تم جیسے جو چھوٹے موٹے پرزے ہیں، اب ان کو جواب دینا بندہ شروع کر دے تو پھر تو یہی کام کرتا رہے جی. وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر مسافر راستے میں بھونکنے والے ہر کتے پر اگر وہ پتھر پھینکے تو وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچے گا. اب اس قسم کے دیکھیں، ان حضرات کے کہنے پر ہم کوئی یعنی سوال جواب کرتا ہے پارٹی کا عام بندہ. تو بہرحال یہ ایک سٹنٹ تھا، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی سبسٹانس نہیں ہے، بالکل ایک گمک ہے، ایک سپن ہے، ایک میڈیا میں کنفیوژن کرنے کی ٹیکنیک ہے، جو پاکستان کے اہل اخفا کے جو بھرتی شدہ، کوئی میجر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی لیفٹیننٹ جنرل وینا ملک ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی صابر شاکر میرے ہے لیفٹیننٹ ہے جی، انہوں نے یہ سٹینڈ چھوڑا ہے. بہرحال اب اس سے آگے آتے ہیں، 3-4 سوال ہیں، ان کا جواب ڈھونڈتے ہیں. مثلاً آزادی مارچ کی اجازت دے دی گئی، مریم کو کیوں الاؤ کیا گیا نواز شریف سے ملنے، اور یہ ہمدردانہ بیان 1-2 کیوں داغے گئے.
یہ جو مریم کو الاؤ کرنا اور ہمدردانہ بیان کا جو جواب آ چکا جب ہم نواز شریف کی صحت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ پبلک ڈائجیشن کے لیے تھے، پبلک پریشر کی وجہ سے تھے اور بکھلاہٹ کا نتیجہ تھے۔ اب آزادی مارچ کی اجازت کیوں ملی؟ اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں، اور وہ میں آپ کو مثلاً سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو بنی ہے نا کمیٹی حکومت کی طرف سے کہ ہم نے یعنی نیگوشیٹ کرنا ہے، جب انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے نا اکرم دورانی سے، جو رابر کمیٹی کے سمجھ لیں کہ کنوینر ہیں، سٹیئرنگ کمیٹی جو اپوزیشن کی ہے یا اس کے سربراہ ہیں، جو بھی آپ نام دیں، تو انہوں نے یہ پری کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر آپ ہمیں پیسفل مارچ کی اجازت دیں تو پھر ہم نیگوشیشن ٹیبل پر آئیں گے، یعنی پھر آپ سے انٹریکشن کریں گے، ادروائز نہیں۔ اور یہ ان کا انیشیٹو نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے ان کو ریکویسٹ کی گئی، کنٹیکٹ کیا گیا اور اس کا جواب انہوں نے دیا۔ یعنی انیشیٹو گورنمنٹ کا ہے، اکرم دورانی کا یا اپوزیشن کا یا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے، حکومت کا ہے۔ یعنی وہ اینکشس ہیں نیگوشیٹ کرنے میں، اور نیگوشیٹ کرنے میں کیوں اینکشس ہے اس کا بھی جواب آگے کی جو ریزنز بتائیں گے اس میں ہوگا۔ تو انہوں نے پری کنڈیشن سیٹ کی، حکومت نے پھر اس پر یعنی سوچو بچار کی اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اجازت دے دیں۔ ایک وجہ تو اس کی فارمل یہ ہے کہ پری کنڈیشن ہے نیگوشیشنز کے لیے، یہ اکرم دورانی خان کا اپنا بیان ہے، اس سے آپ دیکھ لیں، اور یہی بات اصل ہے بھی۔ اب اس کی دوسری ریزن یہ ہے کہ ملٹیپل پٹیشنز دائر کی گئیں اس کو سبوٹاج اور سبورٹ اور پریمپٹ کرنے کے لیے، اس مارچ کو اور مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام اور انصار الاسلام پر پابندی لگانے کے سلسلے میں۔ وہ ایک سے زیادہ پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک لاہور ہائی کورٹ میں یعنی وہ فائل کی گئی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو 16 اکتوبر کو نپٹائی اور کہا کہ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لہٰذا دونوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عام جو لوگ ہیں ان کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو، اور جو لوگوں کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے وہ بھی، یعنی ہم دھرنا نہیں روکیں گے۔ وہ ایک قسم کا ہومیوپیتھک ٹائپ کا فیصلہ تھا، یعنی کچھ بھی نہیں کیا دوسرے لفظوں میں نا، یہ جو ہے ایز پر لا، یہ تو آلریڈی چیزیں ہیں وداؤٹ بینگ سیڈ، جب قانون موجود ہے تو دیٹ از مینٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ، اور اگر کوئی رائٹ ہے تو دیٹ از مینٹ ٹو بی انفورسڈ۔ تو بہرحال یہ ایک ہومیوپیتھک سا فیصلہ اطہر من اللہ کی سربراہی میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں 16 اکتوبر کو دیا گیا تھا۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک 24 اکتوبر یعنی آج کی ڈیٹ کو بھی دیا گیا، اور اس کا بھی یہی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ فضل الرحمان پر اور جمعیت علماء اسلام پر پابندی لگائی جائے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھیں اداروں کے خلاف بات کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں اطہر من اللہ نے پٹیشنر کو کہا کہ اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس، وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکے، لہذا وہ ایک فرائیولس قرار دی گئی پٹیشن جو ہے۔ تو اس میں بھی یہ ریمارکس یا آبزرویشن یا اوبائٹر ڈکٹم جسے کہتے ہیں وہ دیے گئے کہ یہ لوگوں کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا، اور ظاہر ہے اس پر ہم نہیں قدغن لگا سکتے، یعنی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے لیکن اداروں کو ریڈیکیول نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اسی طرح کو ہمیں پتہ کہ مطلب ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ ایفرٹس تھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی گئیں، اور اس کا نتیجہ ان اے وے ان فیور آف آزادی مارچ ہوا، یعنی کھینچ کے کسی وقت طرف بھی آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی پریکٹیکل امپیکٹ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر حکومت سسٹمیٹکلی روکے تو ٹیکنیکلی وہ رکاوٹ وہ بنیں گی، اس لیے کہ روکنے کے بعد نہ روکے اور بعد میں وہ ان پر الزام لگے گا نا کہ انہوں نے یہ کوئی سبوٹاج کیا آزادی مارچ کے لوگوں پر۔ اگر ان کو پہلے روک لیں تو ان کا آرگومنٹ تو پریویل کرے گا کہ ہمیں تو اجازت نہیں دی گئی، لہذا ان کے رائٹ انفرنج ہوئے۔ تو اس لیے یہ ایک طرح سے ان فیور آف آزادی مارچ تھا۔ اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں وہ تقریباً اپنا 23 اکتوبر کو شاید، یعنی ایک دن پہلے، عامر بھٹی جسٹس جو ہیں ان کی سربراہی میں یہی فیصلہ وہاں ان کو کہا گیا کہ یہ پابندی لگائیں، اور انہوں نے اداروں کے خلاف باتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی وہی آلموسٹ معاملات۔ تو اس میں بھی انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا، اس کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں، کوئی ریزلٹ نہیں۔ یعنی ایک وجہ آزادی مارچ کو پرمٹ کرنے کی یہ ہے
کہ پری کنڈیشن تھی نیگوشیشنز کے لیے رابر کمیٹی کی طرف سے. دوسرا ملٹیپل ڈیسیژنس ہائی کورٹس کے، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سٹیج پر آزادی مارچ کی تیاریاں ہیں اور اس کی کنورسلی حکومت کی اتنی لیسر اور کنفیوز تیاریاں ہیں کہ پریکٹیکلی حکومت سمجھتی ہے کہ جب تک یا تو فوج کو ڈپلائی کرے، اور شارٹ آف فوج کو اگر ڈپلائی نہیں کرتے تو پھر حکومت ان ایبلٹی ہے، حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بھرپور آزادی مارچ کو روک سکے. تو جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ تمام تیاریوں کے باوجود روک نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے یہ فیس سیونگ معاملہ فار دا ٹائم بھی ہے کہ چلو اجازت دے دیتے ہیں. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ آزادی مارچ کا خدشہ حکومت کو یہی ہے نا کہ وہ پیرالائز کر دیں گے. یعنی ایڈمنسٹریٹو نقطہ نظر سے تو یہی ہے کہ حکومت مفلوج ہو جائے گی، آرٹریز بند ہو جائیں گی، حکومت کا کام ٹھپ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس طرح حکومت مورچہ بند ہو جائے کہ ہر طرف سے اسلام آباد کی انٹریز بند کر دی جائیں، وہاں پر کنٹینر رکھ دیے جائیں، خندقیں کھود دی جائیں، ہیں جی، تو وہ خود مفلوج ہوگی نا. وہی کام جو رزلٹ ادروائز آنا ہے ورس صورت میں، وہ پہلے ہی گارنٹیڈ ہو گیا. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کہ اگر وہ آزادی مارچ والے آتے ہیں تو بعد میں پیرالائز ہوگا، لیکن ہم اگر ان کو اس طرح روکتے ہیں اور خود کو محصور کر لیتے ہیں تو ہم پہلے ہی پیرالائز ہو گئے. تو یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں جس وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی خفیہ سازش نہیں ہے جی، اور کوئی خفیہ مطلب نہیں ہے. یہی ہے کہ اتنا فارمیڈیبل ہے معاملہ کہ حکومت کم و بیش بے بس ہے. اگرچہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ وہ جو JHQ شریف کے ٹھگ ہیں ان کی ایکسپریسلی سروسز لیں، لیکن وہ ریلیکٹنٹ ہیں کیونکہ عوام کا اینگر انہیں بھی پتہ ہے کہ اس طرح مزید ملٹیپلائی ہوگا. اور وہ جیسا کہ فضل الرحمان اور باقی لیڈروں نے کہا کہ ان کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا، اگر تمہیں شوق ہوا ٹکرانے کا تو ان سے بھی ٹکرا جائیں گے. تو یہ وجوہات ہیں اس کی. تو آج کا پروگرام اسی پر ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. وہ سروے کے سلسلے میں اکثریت وہی تھی کہ جس طرح ہم پہلے جا رہے ہیں وہی. لیکن اگر کبھی پروگرام لمبا ہو جائے، اگرچہ ہماری کوشش ہے کہ تھوڑا ہو لیکن ہو بھی جائے، تو اس پر کون سی پابندی، آپ آدھا سن کے بند کر دیا کریں. جب کوئی اور یعنی انڈیزائریبل چیز ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے حکومت کی طرف.